کبھی کسی نے آپ سے محبت کی ہو بس اس لیے کہ آپ اسے صرف اچھے لگتے تھے، پھر وہی آپ کی باتیں، عادتیں، شکل، سب کچھ انہیں بعد میں برا لگنے لگے؟ آج کی کہانی جب پسند تھی تب برائی نہیں تھی، ایک ایسے دل سے جڑی کہانی ہے جہاں محبت بھی تھی اور بدنصیبی تھی۔ آئیے میرے ساتھ سنیے ایک معصوم سی لڑکی ماہم کی کہانی، جس کا چہرہ بہت ہی پیارا تھا اور دل ایک دم نرم نور جیسا۔ کیا ہوتا ہے جب محبت وقت کے ساتھ صرف ایک ضرورت بن جائے؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو بنا اسکپ کیے ہوئے اینڈ تک بنے رہیں۔ تو السلام علیکم فرینڈس، کہانی کا نام ہے جب پسند تھی تب برائی نہیں تھی۔ لڑکی بہت معصوم صاف دل والی ہے، اس کا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ اسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ لڑکا بہت ہی کانفیڈنٹ، پریکٹیکل سوچ رکھنے والا، جو ماہم کی معصومیت سے بے پناہ محبت کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کی محبت میں صبر نہیں تھا۔ تو چلیں ڈیئر لسنرز اینڈ ڈیئر فرینڈس، شروع کرتی ہوں یہ پیاری سی چھوٹی سی کہانی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں کہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ ماہم ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پلی بڑی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے دو شیشے جیسی تھیں، سب کچھ جتاتی تھی لیکن کبھی کچھ چھپاتی نہیں تھی۔ گھوڑی سی رنگت، بالکل سفید دودھ جیسی، اور معصومیت اتنی کہ اس کی باتیں کرتے وقت لوگ اپنی آواز نیچے کر لیتے۔ اس کی سب سے خاص بات تھی خاموشی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن جو بولتی تھی دل میں اتر جاتا۔ اس کے چہرے پر ایک پیارا سا سکون ہوتا تھا، نہ ناک اونچی تھی نہ آنکھوں میں ادا، بس ایک شرافت تھی جو اسے الگ بناتی تھی۔ پھر ایک دن حارث سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کے شہر آتا ہے۔ وہ شہر کا نہیں ہوتا، اسے ایک فیکٹری میں جاب ملتی ہے، ایک کارپوریٹ جاب میں۔ وہ بزی ہوتا ہے، اپنے پیشن میں تیز، زندگی کے ہر پہلو کو سوچنے والا، سمجھنے والا اور پرکھنے والا۔ اور وہ بہت ساری پلاننگ بھی کرتا ہے، مگر جب اس نے ماہم کو دیکھا تو ماہم ایک
لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی ہوتی ہے. وہ لائبریری کسی کام سے آتا ہے تو اسے وہ مل جاتی ہے براؤن دوپٹہ لپیٹے ہوئے. اس کا سارا سیلف کنٹرول اسی لمحے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. حارث کے لیے ماں ایک سکون بن جاتی ہے. اس کے خاموش چہرے میں ایک ایسی طہارت تھی جو شہر کے شور شرابے میں گم ہو چکی تھی. ہر بار جب وہ ہنستے ہوئے اسے السلام علیکم کہتی، حارث کا دن روشن ہو جاتا. وقت کے ساتھ دونوں قریب آئے. ماہم نے حارث کو اپنی ڈائری تک پڑھنے دی تھی، جبکہ ڈائری کسی کو پڑھنے کیا دیکھنے تک کے لیے نہیں دینی چاہیے. اپنے خواب، اپنی ماں کا ذکر، اپنے دکھ بھرے لمحے، سب کچھ. اور حارث نے وعدہ کیا، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. لیکن وقت کا کام ہے بدلنا، اور وہ ہمیشہ بدل ہی جاتا ہے. جیسے جیسے ماں حارث کے اور قریب ہوتی گئی، حارث کا جذبہ کم ہونے لگا. پہلے جو معصومیت اسے پسند تھی، اب وہ اس سے بچپنا کہنے لگا. تم ہر بات پہ ایموشنل ہو جاتی ہو کیوں؟ تھوڑا اسٹرانگ بنو، زندگی ایسی نہیں چلتی. تمہارے آئیڈیاز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ماہم. ماہم سمجھ نہیں پائی. جو چہرہ پہلے حارث کے لیے عبادت جیسا تھا، آج اسی میں اسے کمزوریاں نظر آنے لگیں. جن لفظوں پہ کبھی حارث اپنا دل لٹاتا تھا، آج وہی الفاظ اسے ڈرامہ لگنے لگے تھے. حارث اب حارث نہیں رہا تھا. وہ ماہم کو ایک پروجیکٹ کی طرح دیکھنے لگا جسے سنوارنا ہے، فٹ کرنا ہے اپنی دنیا میں. اور پھر ایک دن حارث نے کہہ ہی دیا، I think we should take a break. تم تھوڑی سمپل ہو. تمہاری دنیا اور میری دنیا بہت الگ ہے. ماہم چپ رہ گئی. اس نے کچھ نہیں کہا. بس پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، بنا جس میں بہت سارا درد تھا. وہ جانتی تھی جب پسند تھی تب برائی نہیں تھی. اب پسند نہیں رہی تو ہر بات میں حارث کو اس کی برائیاں دکھنے لگی تھی. تو ماہم نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اب حارث کو چھوڑ دے گی، لیکن چپ چاپ، بنا کچھ کہے، بنا کچھ جتائے. اور اس نے ایسا ہی کیا. وہ چلی گئی اور اپنے دل میں سوچتے ہوئے جا رہی تھی، مجھے بدلنے والے لوگ کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ میں ان چیزوں میں خوبصورت ہوں جن کو وہ بیکار سمجھ لیتے ہیں. اور جب کوئی پسند کرتا ہے کسی کو تو برائیاں نہیں دیکھتا، لیکن جب دل بھر جائے تو اچھائیاں بھی چبھنے لگتی ہیں. اس کا دل رو رہا تھا. وہ خود پر کنٹرول کرنے کی بہت ساری کوششیں کر رہی تھی، لیکن الفاظ تھے، لفظ تھے کہ آئے جا رہے تھے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی کسی کو اتنا حق مت دو کہ وہ تمہاری معصومیت کو تمہاری کمزوری سمجھنے لگے. اور کبھی کسی کی پسندیدگی پر اپنا وجود نہ چھوڑو، کیونکہ محبت اگر اصلیت میں ہو تو کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لسنرز، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میری
باتوں سے ایگری ہیں. تو فرینڈس، یہ تھی ماہم اور حارث کی کہانی، اور جو کہ ابھی جو دور گزر رہا ہے، چل رہا ہے، اس میں ہر کوئی، ہر کسی میں، ہر دوسرے بندے میں آپ کو ماہم اور حارث کا کردار دکھ جائے گا. یہ بات میں نہیں کہہ رہی، آپ کو خود ہی سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ باتیں. تو فرینڈس، اگر میری کہانی یا پھر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے. اور اگر میری کوئی بات پسند نہیں آئی ہو یا میری کہانی پسند نہیں آئی ہو تو دل سے سوری ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کو میری بات اچھی ہی لگے، اس لیے بہت بہت سوری. اور ہاں ڈیئر لسنرس، میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں. کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے خود کو بدلا تھا، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو پسند کرتا تھا، اور جب آپ بدل گئے تو کیا اس کی پسند بھی بدل گئی؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی بھی کسی اور کے لیے ایک نیا سبق بن جائے. مجھے انتظار رہے گا آپ کے جواب کا، آپ کے کمنٹس کا. تو ڈیئر لسنرس، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.